support is not a blank check. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج سب سے پہلے اور صرف بات کریں گے کشمیر کے مقدمے پر. کشمیر کا مقدمہ آج پوری دنیا کے سب سے بڑے فورم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا گیا اور انتہائی پرزور طریقے سے اٹھایا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر، ان کا جنرل اسمبلی میں پہلا خطاب، کشمیر کے حوالے سے خطاب نہ صرف پورے پاکستان میں دیکھا گیا، آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں دیکھا گیا، بلکہ یہ وہ خطاب تھا جس کی مقبوضہ کشمیر میں 54 دنوں سے اپنے گھروں میں محصور مظلوم اور معصوم کشمیریوں کو بھی اس خطاب کا انتظار تھا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بہت سی اہم باتیں بولی، دنیا کو دکھایا، دنیا کو بتایا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی آئندہ کی، اور دنیا بھر کو اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر اعظم خان نے تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر کی اور جو مقررہ وقت تھا اس سے زیادہ، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم کے سامنے پڑی ہوئی ریڈ لائٹ بار بار جلتی رہی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور کشمیر کے مقدمے کو ایک بھرپور انداز میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھایا. اس وقت پاکستان میں آزاد کشمیر سمیت پورے پاکستان میں پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان کی کشمیر پر خطاب اور کشمیر پر تقریر زیر بحث ہے، اور خاص طور پہ بھارت کے وزیر اعظم مودی کی تقریر کے بعد عمران خان کا خطاب کرنا، اس کی سگنیفیکنس مزید بڑھ جاتی ہے. آج کے اس پروگرام میں خاص طور پہ ہم عمران خان کے اقوام متحدہ کے خطاب کا ایک انالیسس کریں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح کا ان کا یہ خطاب رہا، کون سی باتیں انتہائی مثبت تھیں، اور جو اپنے تقریر میں وزیر اعظم نے چوتھے پوائنٹ پہ ایجنڈے کے کشمیر پہ بات کی، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ہلکا سا ریکیپ آپ کو سنوا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے کشمیر پر خطاب میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا کچھ اہم باتیں کی. ٹیک اے لسن. India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. What is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. 2 nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. اس سے پہلے کہ کشمیر کے مسئلے پہ 2 نیوکلیئر طاقتیں، 2 جوہری ہتھیار رکھنے والے ملک آمنے سامنے آ جائیں، جنگ کی صورتحال پر پہنچ جائیں، اقوام متحدہ کو پوری دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.
یہ کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کی عمران خان نے، اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوئے اور اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، یہاں سے آگے پاکستان نے کشمیر کے مقدمے کو، کشمیر کے کاز کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے، اس حوالے سے آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اور اس کے لیے بہت زبردست پینل آف گیسٹس آج میں نے انوائٹ کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت، ان کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکزی رہنما ہیں، سابق گورنر سندھ ہیں محمد زبیر صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سیکرٹری جنرل سید نیر حسین بخاری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، سینئر مرکزی رہنما، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ اور سیزنڈ ڈپلومیٹ، سیزنڈ سابق ڈپلومیٹ اور اقوام متحدہ میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اشرف جہانگیر قاضی صاحب، وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ نیر حسین بخاری صاحب، کیسا لگا آپ کو وزیر اعظم صاحب کا کشمیر پہ خطاب، کشمیر کا مقدمہ جنرل اسمبلی میں؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ یہ جو 4 پوائنٹس پرائمریلی انہوں نے آغاز میں کہا کہ میرے 4 پوائنٹس ہیں جی، اور آغاز انہوں نے کیا کلائمیٹ چینج پہ، جی، اور پھر انہوں نے جو سیکنڈ پوائنٹ تھا ان کا ریگارڈنگ منی لانڈرنگ اینڈ پارکنگ آف ایل گاٹن منی ان ادر کنٹریز، اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر ایشو سے پہلے اپنے ملک کے پولیٹیشنز کے حوالے سے بات کرنا اور وہ اپنی ڈرٹی لینن کو وہاں واش کرنا، یہ اقوام متحدہ کا فورم نہیں تھا، اور وہاں پہ آپ نے فارمر گورنمنٹس کو ایکیوز کیا۔ تو وہ جو سربراہان مملکت وہاں بیٹھے تھے ان کی کیا اپروچ ہوگی، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جو نئی بات صرف انہوں نے کی ہے اپنے خطاب میں، وہ صرف کلائمیٹ چینج کی ہے۔ باقی باتیں تو جب سے وہ امریکہ گئے ہیں میڈیا کے ذریعے یہی گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ باتیں تو انہوں نے پہلے جس فورم پہ بھی انہوں نے خطاب کیا، جس لیڈر سے بھی کو ملاقات کی، تو یہ ایشوز تو انہوں نے پہلے آلریڈی ریز کیے ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطاب کا آغاز ہی کشمیر سے ہونا چاہیے تھا اور صرف کشمیر پہ ہونا؟ آبویسلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جتنی سٹیٹمنٹس ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز شوڈ لک انٹو اٹ، انٹروین کرے، یہ فیس ٹو فیس ہے، 2 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، جب کرفیو لفٹ اپ ہوگا تو بات ہوگا، بلڈ شیڈنگ ہوگی، یہ باتیں تو آلریڈی میڈیا میں دیکھی ہوئی ہیں اور میڈیا میں آتی بھی رہی ہیں۔ اب بنیادی بات جو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسٹمپور تقریر تھی، فارن آفس ان کو کیا ایڈوائز کیا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز سے کہ کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے، لیکن ایک بات آپ غور سے سنیں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کے 11 ریزولوشنز ہیں۔ کیا انہوں نے ارج کیا یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنے یونائٹڈ نیشن سے 11 ریزولوشن پہ عمل درآمد کراؤ؟ He did not say a word about that. نہیں، ابھی جو ہم نے سنوایا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ UN must play its part. Part is this, basically جو plebiscite کا ایشو ہے، that's the basic issue. یہ سبسیکوینٹلی نریندر مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A کی بات کی، یہ تو اب رائزنگ اپ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ ایشو جو پلیبسائٹ والا ہے بہت عرصے سے پینڈنگ، سنس 1948 پینڈنگ پڑا۔ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں اس پہ کہ بلا شبہ انڈین لیجسلیٹرز نے اس جو کانسٹیٹیوشن کی بنیاد تھی، جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے، کہ 1951 میں یہ پروویژن آتی ہے جب انڈین کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی لیڈرشپ آلریڈی خود یونائٹڈ نیشن چلی جاتی ہے، اور میننگ دیر بائی کہ اٹ از اے ایڈمیشن آن دی پارٹ آف دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ، اٹ از اے ڈسپیوٹڈ۔ اب اس جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے انڈین کے، اس سے انہوں نے ڈیویٹ کیا، اس کو ریپیل کر دیا، لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہیں، اٹ شوڈ ناٹ بی ان اے تھریٹنگ ٹون، سجیسٹیو ٹون آنی چاہیے تھی۔ آپ ساری اس تقریر پہ دیکھ لیں کہ یہ بڑی تھریٹنگ ٹون، اور سیکنڈلی انہوں نے نہیں، تھریٹنگ ٹون نہیں، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بخاری صاحب کے وارننگ ٹون تھی کہ یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ آفٹر آل دونوں نیوکلیر طاقتیں ہیں۔ دوسری چیز، جس کنوکشن، جس کانفیڈنس یا جس بہادری کے ساتھ یا جس کلیئرٹی کے ساتھ کشمیر پہ بات کی ہے، اس وقت پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر کسی نے
اتنی کنوکشن, اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے, then that is عمران خان. No? There is no comparison between ذوالفقار علی بھٹو and عمران خان. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دوسری بات میں بتاؤں, یہ پچھلے سال بھی جب ایک گورنمنٹ میں آ چکے تھے, جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا, اس وقت 370 آرٹیکل والا ایشو نہیں تھا, 35A والا نہیں تھا, انیکسیشن والا نہیں تھا. اس وقت ان کی کیا کارکردگی تھی. اب تو موقع فراہم کیا مودی گورنمنٹ نے خود کہ اس نے ایک لا کو رپیل کر کے اور اپورچونٹی دی, اس اپرائزنگ ہوئی, کشمیر میں 50 دن سے 55 دن سے کرفیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن کی طرف بات آنی چاہیے تھی, بجائے یہ کہیں کہ جی نیوکلیر وار ہو جائے گی. آپ کا اصرار یہ ہونا چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشنز اپنے جو ریزولوشنز پاس کیے ہوئے ان پہ عمل درآمد کروائے. اوکے, دیٹ از یور سجیشن. ٹھیک ہے, میری بات. سیکنڈلی میں بات بتاؤں, یہ تقریر میں اس میں یو آر سجیسٹنگ ٹو ادر کنٹریز. فائنینشیل انٹرسٹ ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہے, پالیسیز بنانا ان کا اپنا ہے. ریگارڈنگ منی لانڈرنگ آلسو ان کے اپنے لاز ہیں. یو کین فریم لاز فار یور سیلف. How can you suggest to another country, say for example, liquor is prohibited in Pakistan and many of the Muslim countries. یہ بات, how can you suggest to the West کہ جی آپ liquor بند کر دیں؟ تو ان کی اپنی requirements ہیں, ان کے laws اپنے ضروریات کے مطابق بناتے ہیں, آپ کی اپنی requirements ہیں. So we must take measures in our own country کہ ہم اس منی لانڈرنگ کو کیسے روک سکتے ہیں, کیسے measure لے سکتے ہیں. لیکن آپ کم از کم اس فورم پہ جا کے یہ تو تاثر دے کہ یہ قوم متحد ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرتے نہیں ہیں اور ادھر جا کے پھر ایکیوز کرتے ہیں ان کو, تو کیا میسیج کنوے کیا آپ نے؟ میں زبیر صاحب سے ذرا کمنٹ لے لوں. زبیر صاحب, نیر حسین بخاری صاحب تو سمجھتے ہیں, انہوں نے دو باتیں کی ان کی پوری باتوں کا, کہ ایک تو سجیسٹیو ہونی چاہیے تھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل درآمد کے لیے یو این کو پریس اپ آن کرنا چاہیے تھا, اور یہ تھریٹننگ ٹون نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے خطاب کو, کشمیر پر خطاب کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ خطاب کو آپ آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھیں گے, ان کا جو پورا ٹرپ ہے یو ایس میں اور جو وہ تقریریں کرتے رہے ہیں یا انٹرویوز دیتے رہے ہیں, اس کو ساتھ ملا کے اس سب کو دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان آرمی ہیز ٹرینڈ القاعدہ. القاعدہ ناٹ ٹو فرگیٹ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی. یہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ پاکستان کی فوج نے ٹرین کیا, اور یو این جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ اپنے انڈیا کو ایکیوز کر رہے ہیں کہ دے آر ان فالٹ. سو ایک تو دیر از اے انہیرنٹ کانٹرڈکشن کہ جی آپ نے خود ٹرین کیا سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, کیونکہ وہ تو 4-5 روز پہلے کہا تھا نا. سو دنیا اس کو ایسے نہیں ریڈ کرے گی کہ بالکل آئسولیٹ ہو کے. دوسری چیز, ہی شوڈ ہیو فوکسڈ آن کشمیر. جب میں کہتا ہوں فوکس, تو فوکس کیا کرنا تھا؟ جب اتنا ٹائم تھا آپ کے پاس تو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا 1947 سے کشمیر کا اور یو این ریزولوشنز کا ری ایمفسائز, بیکاز یو این میں کھڑے تھے. تو یو این ریزولوشنز کب آئیں, ان میں کیا کیا کہا گیا تھا, یو این کا کیا کیا فیلئر ہے ورلڈ باڈی کا, اس کو ایمفسائز کر کے بتانا چاہیے تھا. منی لانڈرنگ کا تو بالکل ذکر کرنا نہیں چاہیے تھا. میرا خیال ہے دیٹ واز کمپلیٹلی آؤٹ آف پلیس. اس سے باقی دنیا کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے اپنے قوانین ہے, سینٹرل بینک ہے, آپ کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, آپ کہتے تھے $10 بلین کی منی لانڈرنگ یہاں سے ہوتی ہے, آپ خود نہیں روک سکتے, تو آپ دنیا کو what exactly are you asking the world to do about money laundering? اگر ذکر بھی کرنا تھا تو پاسنگ میں کرنا تھا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو وہاں وہ فوکس تھا, کیونکہ یہ جو تھا یہ تھا اگست 5 انڈین ایکشن کے بعد پہلی اپرچونٹی تھی جس میں ہمیں. سو ایک تو انہوں نے جو وہ پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی دیٹ ول ہانٹ ہم اینڈ پاکستان, بیکاز وہ ٹیک اوے ہوگا پاکستان کے پرائم منسٹر کے وزٹ کا کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی نے القاعدہ جو سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن دنیا نے دیکھی ہے اس کو ٹرین ہم نے کیا تھا. اور اس کو اس لیے انہوں نے کہا تھا, میرا نہیں خیال تھا کہ ان کا مقصد تھا, اس کی کلیریفیکیشن انہوں نے مجاہدین سے لے کے کرنا شروع کرتے ہیں. مجاہدین کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فورس تھی. القاعدہ ایک ڈیفرنٹ فورس ہے, اس کی فارمیشن بھی ڈیفرنٹ ہے.
جی دیکھیں نا 1980s میں ہم بالکل ٹھیک ہم نے جنگ لڑی تھی, ہم نے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا. اسی 9/11 کو اس میں سے اگر مجاہدین القاعدہ میں جو آگے تھے انہی کے خلاف ہم 9/11 کے بعد کھڑے ہوئے تھے, and it was a natural thing, پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. تو وہ عجیب سا ہم لنک کرنا شروع کرتے ہیں. بہرحال I think لیکن زبیر صاحب let me say this, let me ask this. پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی سے جتنی بار بھی خطاب کیا, کشمیر کا مقدمہ اتنی کنوکشن, اتنی بریوری, اتنی کلیرٹی کے ساتھ نہیں لڑا, پلس کلبھوشن کا کبھی ذکر نہیں کیا, تو اتنا کریڈٹ تو آپ خان صاحب کو دیجئے. دیکھیں وہ سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے ریاکشن سے. آج بھی انڈین ٹی وی پر بڑا تنقید کی جائے گی عمران خان کی سپیچ پر, اور اگر آپ نواز شریف کی تقریر کے بعد انڈین ٹیلی ویژن کے کلپس دیکھیں گے تو اس وقت بھی 2016 میں میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف گئے تھے جب اس کا وانی انڈین میڈیا تو از نیور اے بینچ مارک نا سر, انڈین میڈیا تو از نیور اے بینچ مارک. اٹ از نیور اے گڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تقریر غریدہ اٹھا کے دیکھیں 2016 کی پرائم منسٹر نواز شریف کی, تو وہ اس میں دیکھیں مسلم لیگر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا وہ زبردست تقریر تھی, پی ٹی آئی والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ والی زبردست تقریر تھی. میرا اپنا بیلنس خیال یہ ہے کہ عمران خان should have focused more on UN General Assembly resolutions, should never ever have talked about Pakistan Army training, because وہ سچ بھی نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. مطلب یا تو یہ نا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو سب کو پتا تھا. Excuse me, are we saying کہ ہم نے ٹرین کیا تھا القاعدہ کو ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز؟ No, we did not. So ایک تو وہ بالکل اس کو آپ لنک نہیں کر سکتے. آپ معصوم بن کے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, انڈیا کر رہا ہے, جو کہ صحیح بات ہے, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی دہشت گرد آرگنائزیشن کو ہم ٹرین کرتے رہے ہیں. آپ کو یہ کانٹرڈکشن نظر آئی, پلس اپوزیشن اس بات پہ ایگریڈ ہے, متفق ہے کہ UN ریزولوشنز پہ ہیمرنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی. اشرف جہانگیر قاضی صاحب, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے وزیر اعظم کے خطاب پر؟ سچی بات تو یہ ہے کہ پوری سپیچ تو میں نے نہیں سنی, ٹھیک, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا پارٹ آپ نے سنا, کشمیر کا پارٹ میں نے سنا, اسی کے بارے میں فوکس اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بہت زوردار انداز میں کشمیر کی بات کی. اچھا, اب کئی ہیں پاکستان میں جو کشمیر کے بارے میں بہت جانتے ہیں, تو ان کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے شاید وہ نئی بات نہ ہو, لیکن دنیا کو کہ ضمیر کو اجاگر کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں وزیر اعظم نے آج بات کی ہے وہ کافی حد تک وہ اثر انداز ہوگا دنیا پہ. اگرچہ اتنی سفسٹیکیٹڈ ڈیٹیل پہ وہ نہیں گئے, لیکن جو مظالم وہاں ڈھائے جا رہے ہیں بیچارے کشمیریوں پر مقبوضہ کشمیر میں, اس کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کا بیان کیا. پھر ساتھ یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ اگر ایسا ہی چلا, ایسے ہی ہندوستان کے جو ہٹ درمی اور مظالم, تو یہ نوبت, انہوں نے لفظ تو نہیں استعمال کیا, لیکن اگر وہ بھی لفظ اگر آ جاتا تو ٹھیک تھا, کیونکہ جینوسائیڈ واچ ایک تنظیم ہے جرمنی میں جو جینوسائیڈ کنونشن کے مطابق کنٹریز کا وہ معائنہ کرتا ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کا کیا سچویشن ہے. تو حال ہی میں اگست 5 کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کے 2 دن بعد جنیوا واچ نے ایک جنیوا الرٹ, ایک جنیوا واچ نہیں جینوسائیڈ واچ, جینوسائیڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا کہ یہ جو جینوسائیڈ کے جو ڈیفینیشنز ہیں یہ جینوسائیڈ کنونشن میں بہت یعنی کہ اسپیسیفکلی دیے ہوئے ہیں. دیر آر 10 conditions which describe the state of genocide, اور 7 stages ہیں, ایک شروعات اور پھر زیادہ اور پھر بالکل. تو انہوں نے الرٹ جو دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ آغاز ہو چکا ہے, جینوسائیڈ کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو پرائم منسٹر نے جینوسائیڈ کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں ہیومن رائٹس سچویشن اس قدر خراب ہے
کہ یہ آگے جا کے یہ جنگ کی حالت تک پہنچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں اگر وہ انفارمیشن جس طرح آئے گا باوجود اس کے کہ وہ انہوں نے وہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارے اپنے پاکستان میں لوگ مشتعل ہو جائیں گے اور نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان میں بھی. اچھا اشرف جہانگیر صاحب اور انہوں نے کہا پھر یہ جنگ کی نوبت آ سکتی ہے اور کیونکہ پاکستان از دا اسمالر کنونشنل پاور تو وہاں نیوکلیر جنگ تک بھی بات بن سکتی ہے. دس واز لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشنز کو اپنے رسپانسبلٹیز کا احساس انہیں ہونا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے. دس واز دا بیسک آرگیومنٹ. اب اس کے اوپر لائرز وہ تجزیہ کر سکتے ہیں کس آرٹیکل کے تحت پروسیجر کیا ہوگا, یہ کامیابی آپ کو وہاں ملی ہے یا نہیں ملی ہے, کم ملی ہے یا کافی ملی ہے. تو وہ اور چیزیں You have served as United Nations as well, so you think کہ I was the representative of the United Nations in other countries. میں پاکستان کا سفیر United Nations میں نہیں تھا. جی بالکل, لیکن you know the working of UN, you know it very well کہ United Nations work کیسے کرتی ہے اور UN کو آگاہ کیسے کیا جاتا ہے, انہیں آن بورڈ کیسے لیا جاتا ہے. This is one important forum. یہ جو UN General Assembly. تو آج عمران خان نے کیا United Nations کے بارے میں کیا آج عمران خان UN کو جگانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ لیکن بخاری صاحب تو نہیں سمجھتے کہ ذوالفقار بھٹو کے بعد یہ کوئی بہت اچھی تقریر ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو بہت اعلیٰ ڈپلومیٹ بھی تھے. He was known as a foreign policy prime minister. اس جیسے فارن پالیسی کا پرائم منسٹر بہت شاید پاکستان کی ہسٹری میں آئی بھی نہیں ہے, you know, with the possible exception of حسین شہید سہروردی. تو اور وہ ایک سال بھی شاید نہیں رہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو کمال کیا شملہ میں اس کا ثانی ہماری ڈپلومیٹک ہسٹری میں ملنا بہت مشکل ہے. یہ میں مانتا ہوں, میرا تعلق پی 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 سے تو نہیں رہا. How would you rate Imran Khan in comparison? No, I will not compare. I will say that عمران خان کا پرفارمنس آج خاص طور کشمیر پہ اچھا تھا اور میں سمجھتا ہوں کافی حد تک مؤثر تھا, اور انہوں نے وہ بیسک ایموشنز جو ہیں وہ انہوں نے کنوے کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے, کہ وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں گنونے نوعیت کے, وہ اس سے پاکستان یعنی کہ مشتعل ہر حالت میں ہوگی, اور اگر آپ اپنے فرائض وہ انجام نہیں دیں گے تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. ہم نے ڈسکشن یہ تو کر لی کہ عمران خان کا خطاب کیسا رہا, ڈائیورس اوپینین آ گئی, بٹ یہاں سے اب آگے کیسے بڑھنا ہے نیت بخاری صاحب, یہ سوال میں واپس آ کے ضرور کروں گی اور خورشید قصوری صاحب سے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ لیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اور صرف کشمیر کے مقدمے پہ. خورشید قصوری صاحب پچھلے 6 دنوں سے وزیراعظم نیو یارک میں موجود ہیں. آج جو سب سے الٹیمیٹ ڈے تھا جہاں پہ انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا تھا وہ خطاب بھی کر لیا. ایک تو آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے, پلس ان 6 دنوں میں اور آج جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد what has Pakistan achieved, پاکستان کو حاصل کیا ہوا ہے کشمیر کا مقدمہ لڑ کے اور کشمیر کوس پہ, what is the output, کیسی ڈپلومیٹک ایفرٹس تھی پاکستان کی؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہے, کوئی بندہ یہ جب بھی بات کرتے ہیں, میں گیز نہیں کرتا تھا ایسے, چاہے میں اپوزیشن میں ہوں گورنمنٹ, میں تو خیر گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ محترم بے نظیر کریں یا نواز شریف صاحب کریں یا نواز شریف, تو ہر بندہ پہلے سے ہی اپنی رائے بنا لیتا ہے. اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے, وہ تو طوطے کی طرح ایک رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے جو آپ بول دیتے ہیں ٹی وی پہ, کوئی فائدہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نیشنل ایشوز پہ بالکل وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو. اب دیکھیں کوئی بھی بندہ اعتراض اپوزیشن سے بھی کرے گا تو کیا کرے گا, کیا ہوا ہے اس 6 دنوں میں؟ بہت ریمارکیبل چینجز آئی ہیں. جب ہاؤڈی موڈی کی کہانی ہوئی تو اس کو بہت کوہرام مچا یہاں, حالانکہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. I was not at all surprised. پریزیڈنٹ ٹرمپ ووٹ لینے گئے تھے, 4 ملین انڈین امریکنز ہیں, لیکن اس کو ایسے یہاں پیش کیا گیا جیسے کوہرام مچ گیا اور وہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے کہا تھا وہ سب بھولا گیا. لیکن آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں 5-6 مرتبہ تو ریپیٹ کر چکے ہیں, اور بڑھ کے یہ
کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا جی وہ ہو سکتا ہے جو ان کے دل میں آئے کہہ دیتے ہیں. اول تو جو ریپیٹ کر رہا وہ دل والی کہانی نہیں, پھر تو سوچی سمجھی ہوتی ہے. اگر کوئی کسر تھی تو آج سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آ گیا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ اب رہ گیا ہے کہ ایلس ویلز کا بیان آیا جس میں انڈیا کو کہا گیا ہے کہ ہیومن رائٹ سچویشن کو آپ بہتر کریں جو کشمیر کے اندر ہے, اور پاکستان سے بات کریں, انڈیا پاکستان should talk to each other. تو اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ بہت میجر اور پازیٹیو آؤٹ کم ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کی وزٹ سے پہلے ایک لحاظ سے گراؤنڈ سیٹ ہوئی تھی, اس میں پاکستانی ڈپلومسی had also been working, and Pakistan's great friend China has to be given a lot of credit کہ جو UN سیکورٹی کاؤنسل میں انہوں نے یہ ڈیبیٹ کروائی, چاہے وہ اس کو اوپن نہیں کیا, that's not the issue. اگر کوئی کیڑے نکالنے پہ آئے تو وہ کہے گا جی وہ تو جی پتہ نہیں اوپن نہیں کیا, لیکن اگر 55 سال میں نہیں ہو رہی تھی کوئی تو نئی چیز ہے نا جو ڈسکس ہو گئی. تو پوائنٹ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ہندوستان کہہ رہا تھا اس کا انٹرنل ایشو ختم ہو گیا. اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اس کو ڈسکس کر کے بعد میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی بیان نہیں دیا, لیکن جو چائنا کے فورن منسٹر نے فورن باہر نکلے اور وہ انہوں نے تقریباً بتایا کہ اندر کیا ہوا ہے. اٹ واز کلیئر کہ ایوری باڈی وانٹس کہ پاکستان انڈیا بات کریں. اچھا اس کا ایک ثبوت بھی ہے, اور ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے کہ اگر کوئی ملک چاہتا, فرانس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جہاز بیچے تھے انہوں نے انڈیا کو, یا روس یا امریکہ یا برطانیہ, چین کو تو چھوڑیں, اگر وہ چاہتا ہے ڈیبیٹ نہ ہو تو نہیں ہوگی. اور بھائی ڈیبیٹ جب انہوں نے الاؤ کی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, بہت خطرہ ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز آپس میں بھیڑ نہ جائیں, ان کو ہی خطرہ تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انڈیا کا یہ سٹینڈ تھا, چاہے سیکورٹی کاؤنسل نے اوپن نہیں کی اپنی جو پروسیڈنگز ہیں, وہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. اور اگر کوئی ڈاؤٹ تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نے 15-20 مضامین چھاپ دی ہیں, سٹوریز کیری کر دی ہیں, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, وال سٹریٹ جرنل, پھر الجزیرہ اور BBC نے شروع میں جو انہوں نے ٹوٹل کرفیو کا سما لگایا تھا, اور کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. قصوری صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں. نیر بخاری صاحب, یہاں سے اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ Is this the ultimate that we could have achieved on Kashmir issue at United Nations, یا اس سے آگے اب پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے I don't think so کہ یہ اچیومنٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہے کہ جو آبجیکٹ ہے ہمارا, آبجیکٹ تو آبویسلی ایک تو جو ریسنٹ سچویشن ہے آکوپائڈ کشمیر میں, ایک تو اس میں ریلیف وہاں کے لوگوں کے لیے, جو امریکہ نے بھی کہہ دیا آبویسلی جو ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, پرٹیکولرلی کرفیو پچھلے 55 دن سے, تو دیٹ شوڈ بی لفٹڈ. اینڈ آئی ہوپ سو کہ جو فیکٹس یونائٹڈ نیشن میں, اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا آفس جب پرائم منسٹر وہاں تقریریں کرتے رہے, اس کا کاگنیزنس لینا چاہیے تھا ان کو, اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کو اور یونائٹڈ نیشنز اٹ سیلف یو نو کچھ میجرز لیں. کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو صورتحال بن چکی ہے آکوپائڈ کشمیر میں, اس سے میں بہتری آئے, لوگوں کو کچھ کھانے کو ملے, کوئی پینے کو ملے, کوئی کمیونیکیشن کے سسٹم ہو. پہلی بنیادی بات ہوئی. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دس دیٹ جو ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوئے ہیں اس کا ریکارڈ کا حصہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد ممبر ممالک جو اقوام متحدہ کے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے رسپونڈ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو, نہیں کرتے. وہ جو ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل ہیں ان کو ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمارا فارن آفس, پرٹیکولرلی آپ کا ریپرزینٹیٹو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھا ہے, دے شوڈ پرسو اٹ ناؤ پراپرلی, اٹ شوڈ بی پرسوڈ اوور دیئر. کہ اس کا خالی تقریر کرنا مقصد تو نہیں ہے, وی نیڈ ریزلٹس فار دیٹ. تو ایک بنیادی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم جو ورلڈ کمیونٹی تھی اس کے سامنے یہ جو ان کی ایٹروسٹی تھی وہ سامنے تو آ رہی تھی, لیکن آج اس فورم پہ ہائی لائٹ ہوئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ حالات نارمل کیے جائیں, اور دوسری اہم بات یہ ہے
کہ یونائٹڈ نیشنز پلیبسائٹ کا بندوبست کرے اور ان لوگوں کو رائٹس ملنے چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. یس محمد زبیر صاحب, آپ کیا سجیسٹ کریں گے, آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کہ اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور پاکستان کو اب آگے کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹریٹجی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں جس پر میرا خیال ہے ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ تقریر کتنی اچھی کی تھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حاصل کیا کرنے گئے تھے. اگست 5 کے جو ایکشن تھا انڈیا کا, اس سے دو چیزیں سامنے آئی تھی. ایک تو انڈیا نے اس کو یونین کا حصہ بنا دیا تھا 370 کو ختم کر کے اور 35A کو ختم کر کے. وہ ہمارا ایک بنیادی مقصد تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو اجاگر کریں. اور دوسرا ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے. تو ہیومن رائٹ وائلیشنز کے ہمارے سے تو باوجود اس کے کہ اتنی گلیئرنگ اور اتنی زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, پاکستان ہیز فیلڈ بیکاز پاکستان کا تو ریزولوشن بھی سبمٹ نہیں ہو سکا. ہم 16 ممالک کو تقریباً 210 ممالک میں سے اپنے ساتھ اکٹھا نہیں کر سکے کہ تاکہ وہ پٹیشن سائن کر سکیں تاکہ ہم جمع کرا سکیں. سو اٹ ہیز بین اے کمپلیٹ فیلئر, لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. اور باوجود اس کے کہ اس سے پہلے فارن آفس نے غلط رپورٹنگ کی تھی کہ 58 کنٹریز نے ہیومن رائٹس پر ہمیں سپورٹ کیا ہے, وہ بالکل غلط خبر تھی جس کے خود پی ٹی آئی کے وزیروں نے بعد میں تردید بھی کی. تو ہمیشہ ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ تقریر میشرف صاحب نے جی 2002 میں بڑی زبردست تقریر کی, بٹ لوکنگ بیک کہ جی پھر کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہم نے حاصل کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو نیوکلر ایسپیکٹ ہے نا پاکستان should stop using that. I don't think so the world sees it in a positive light کہ ہم بار بار ایک threatening ٹون یوز کریں اور وہ نیوکلر, اور پھر اس میں جو وزیر ہیں جس طرح شیخ رشید کے چھوٹا بھی ہمارے پاس بم ہے, آدھے انچ کا بھی ہے, 1 انچ کا بھی ہے. I don't think so Pakistan should present itself کہ جی ہم اپنا جو بنیادی جو وہ کاز ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے ہمارا کشمیر کا کیس, اس کو چھوڑ کے ہم ڈرانے کی کوشش کریں کہ جی اگر بات نہ مانی تو پھر یہ دیکھیں کہ تھریٹننگ ٹون ہے یا یہ وارننگ کی ٹون ہے, کیونکہ بھارت بار بار جنگی جنون کا مظاہرہ کر چکا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں غریدہ پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ Pakistan is in deep financial and economic crisis. Deep financial and economic crisis. So it's not just the foreign policy front that we have to address. We also have to look how the investors and the world financial community is looking towards Pakistan. جب آپ اس کو اتنے پیک پر لے کے جاتے ہیں, just ask all global funds and others کہ وہ کیا پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے. ایک نیوکلر وار, آدھا انچ 1 انچ کے نیوکلر وار ہیڈز کی آپ باتیں کر رہے ہیں, وار مونگرنگ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ you will get into further economic crisis and that's exactly what is happening کہ investment is plummeting. فرسٹ ایئر کے اینڈ تک, جون کے اینڈ تک جتنا انویسٹمنٹ گرا تھا فرسٹ 2 months of the new fiscal year اس سے بھی اور زیادہ گر گیا. تو let's not forget کہ at the end of the day this government is to provide good things, economic things for the people of Pakistan. So یہ کہنا کہ جی وہاں تقریر بڑی اچھی کر لیا ہے اور یہاں 15 لاکھ لوگوں کی جاب لاسز ہو گئی ہیں, 50 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں, تو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. یہ تو نہیں کرنا کہ آپ ایک چیز پہ تقریر وہاں بڑی زبردست کر لیں اور اس کے بعد یہاں اکانومی کی کباڑا نکل جائے, باہر یہاں سے سارے گورے بھاگ جائیں اور ڈومیسٹک انویسٹرز بھی ڈریں کہ یہ is this the time to invest or not. ٹھیک. اشرف جہانگیر قاضی صاحب, what next now for Pakistan, for Kashmir cause? میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 نکات ہیں جس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ سفارتکاری کا جو مہم ہم چلا رہے ہیں کافی حد تک یہ نہیں کہ سکسیسفل بھی رہا ہے, اور ویسے ناکامیوں کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا ذکر بھی ابھی ہوا ہے, یہ تو اونلی ٹو بی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن ایک بات میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ سفارتکاری سے آپ ہندوستان کا جو اگست 5 کا فیصلہ ہے اس کو واپس ریورس نہیں کر سکیں گے. یہ بخاری صاحب نے بھی یہی کہا. اور یہ بین الاقوامی برادری جو ہے
ایک حد تک وہ پریشر لانے کے لیے تیار ہے ہندوستان پر کہ بھئی جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہے, ہاتھ ہلکا رکھے. وہاں ہیومن رائٹس کے بارے میں ہمیں رپورٹس آ رہے ہیں, کرفیو اٹھائیں وغیرہ, یہ باتیں ہوں گی. وہاں کسی نے اب تک یہ نہیں کہا کہ 370 کو واپس بحال کریں اور 35A کو بحال کریں, اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف سینکشنز ہم لائیں گے, یونائٹڈ نیشنز کے پاس چلے جائیں گے, چیپٹر 7 کے تحت آپ کے خلاف ریزولوشن لائیں گے, اور پھر اس کا انفورسمنٹ میکنزم ہے. تو آپ کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سفارتکاری سے وہ فیصلہ واپس نہیں کیا جائے گا, بین الاقوامی برادری سے یعنی کہ کیا اسے کہتے ہیں نکتہ چینی اور وغیرہ کرٹیسزم آئے گا, لیکن ایک حد تک صرف. اور یہ جو بات کرتے ہیں ٹرمپ کہ میں دونوں کا دوست ہوں, پاکستان کا جو وزیر اعظم وہ ان کا دوست ہے, لیکن ہندوستان کا وزیر اعظم ہے وہ ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے اگینسٹ چائنا. انڈو پیسفک ریجن جو ان کے لیے بہت ہی اہم ہے, اس میں دے آر ٹوگیدر. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں. واٹ نیکسٹ تو آ رہا ہے. اچھا وہاں جو ٹائم ختم ہو رہا ہے سر, اچھا آپ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. جب جینوسائیڈ پہ آپ آ جائیں گے تو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ ہمارے ہیں یا پرائے ہیں. اگر ہمارے ہیں تو ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں, اگر پرائے ہیں تو وہ نہیں شامل ہوتے ہیں. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. بخاری صاحب, یور لاسٹ کمنٹ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا واٹ نیکسٹ. دیکھیں جی آرٹیکل 370 کو وہ واپس لے بھی آئیں تو دیٹ از ناٹ دی سولوشن. سولوشن از دس, دی پلیبسائٹ, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے کشمیریوں کا, آرٹیکل 370 کو دوبارہ انٹروڈیوس کر دیں, ریپیل کرتے ہیں, اسٹیٹس ان کا وہی رہے. پاکستان کا ڈیمانڈ نہیں ہے, کشمیریوں کا. تو ہمارا ایشو ریزالو نہیں ہوتا. ہمارا ایک پلیبسائٹ جو بیسک بنیادی حق ہے ان کا یونائٹڈ نیشن اس سے سالو ہوتا ہے. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب, محمد زبیر صاحب, خورشید قصوری صاحب اینڈ اشرف جہانگیر قاضی صاحب. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.